الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل حجاب کا مسئلہ کافی سرخیوں میں ہے، اور کل جب سے کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ حجاب کے متعلق آیا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، تو اس مسئلے نے اور زیادہ طول پکڑ لیا، جس کے اوپر مختلف تفسیریں، مختلف کمنٹس، مختلف خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ حجاب کے تعلق سے فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ جو تھا وہی ہے، اور وہ انشاءاللہ تا قیامت وہی رہے گا، اور وہ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ایک جگہ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ آ جائے، اور ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا بھی آ جائے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، اس سے اسلام کے اوپر، قرآنی احکام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سب سے بیسک بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ آخر کار یہ فیصلہ سنانے کی نوبت کیوں آئی، اور ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں سنایا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ میرے نظریے کے مطابق میرا خیال یہ ہے کہ یقیناً اگر آج ہائی کورٹ نے حجاب کے تعلق سے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے تو اس میں قصوروار ہم ہیں، خطا ہماری ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا، اپنی اسلامی سوسائٹی کا، اپنے گھروں کا سروے کریں اور اس کا جائزہ لیں تو یقیناً آپ کو یہ بات پتہ چلے گی اور یہ رزلٹ سامنے آئے گا کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں حجاب کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے جو کہ اسلام نے اختیار کرنے کی اور اس کو اپنانے کی تعلیم دی تھی۔ ہم ذرا دیکھیں، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، خوشی کی تقریب ہوتی ہیں، کتنی مائیں، کتنی بہنیں، بیٹیاں حجاب کا اہتمام کرتی ہیں۔ خود شوہر بیوی کو ایسا لباس لا کر دیتا ہے جس میں حجاب کا تصور تک نہیں ہوتا۔ ایک ماں بیٹی کو ایسے کپڑے پہناتی ہے جس میں حجاب کا تصور تک نہیں ہوتا ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، ہاف بازو کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے کہ جس میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو فرمایا تھا صنفان لم ارہما صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی 2 اقسام میں نے ان کو نہیں دیکھا، ان میں سے ایک قسم وہ تھی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جہنمیوں میں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، یعنی یا تو ان کا لباس اتنا ہاف ہوگا کہ بدن کے اعضاء بالکل صاف نظر آئیں گے، یا ان کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ اندر کا بدن چھلکتا ہوا نظر آئے گا، چھلکے گا بدن، یا پھر لباس اتنا چست اور اتنا ٹائٹ ہوگا کہ بدن کے ایک ایک اعضاء کی ساخت اور بناوٹ نظر آئے گی۔ ذرا ہم اس حدیث کے مطابق اپنے معاشرے کا، سوسائٹی کا سروے کریں اور جائزہ لیں، کیا ہمارے گھروں میں ایسا لباس نہیں پہنا جا رہا ہے جو یا تو انتہائی باریک ہے، یا اس کی سلائی اس طرح کرائی جاتی ہے کہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ یقیناً اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یا پھر ہاف بازو کا لباس پہننا تو یہ فیشن میں داخل ہے۔ شادیوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شرکت کرتی ہیں، آپ اندازہ لگائیے گا، آنکھوں سے دیکھیے گا جا کر، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ ہوتا ہے۔ تو اگر آج حجاب کے تعلق سے کرناٹک ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے تو ہمیں اس کے مطابق اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا ہوگا کہ کمی کہاں پر ہے۔ سپوز کیجئے آج اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ جائے کہ داڑھی اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، داڑھی کا رکھنا اسلام میں ضروری نہیں ہے،
آپ مجھے بتلائیے اگر یہ فیصلہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سناتا ہے تو قصوروار کون ہے؟ کتنے مسلمان داڑھی رکھتے ہیں؟ یقیناً اگر سارے مسلمان داڑھی رکھنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور فیصلہ ہائی کورٹ سنائے، سپریم کورٹ سنائے، ہمارے لیے فیصلہ وہ ہے جو قرآن مجید نے سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے ہمیں حجاب اختیار کرنے سے، سپریم کورٹ نے پردے کا اہتمام کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہم اسلامی تعلیمات کو فالو تو کریں، ہم اپنے گھروں میں پردوں کو رواج تو دیں، اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو پردہ رکھنے کی تلقین کریں، اس کی تعلیم دیں، اس کی ترغیب دیں، ان کو ایسا لباس پہنائے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، سپریم کورٹ کچھ بھی فیصلہ سناتا رہے، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمیں قرآن مجید کی ان آیتوں پر عمل کرنا ہوگا جن میں حجاب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی ان احادیث کو اپنانا ہوگا جن میں حجاب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں خود اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں خود حجاب کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، شادی میں ہو، فنکشن میں ہو، عید ہو، بقرعید ہو، کوئی بھی موقع آئے، ہمیں حجاب نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں پردے کا مکمل اہتمام کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کون ہمارے حجاب کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے۔ ہم لوگ بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو شریعت میں مداخلت ہم خود کرتے ہیں۔ شریعت ان کی نہیں ہے، شریعت ہماری ہے۔ جائز ناجائز، حلال و حرام کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو ہم اپنی خامیوں کو دور کریں، اپنی کمیوں کا جائزہ لیں، جہاں پر کمی ہے اس کو دور کریں، تو انشاءاللہ پھر کسی کورٹ کی بھی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کے فیصلے سنا سکے۔ اللہ ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔